میرا نام آفتاب ہے۔ میری عمر اس وقت 27 سال کی تھی۔ اگر میں اپنی بات کروں تو میں کافی خوبرو اور نوجوان تھا۔ کسی بھی لڑکی کا دل مجھ پر آ سکتا تھا، لیکن میرے ابو مجھ پر کافی سختی کرتے تھے۔ اس وجہ سے مجھے اتنی ڈیل نہ ملی کہ میں باہر جا کر مستیاں کر سکتا، جو کہ میری عمر کے لڑکے کرتے تھے۔ میرے جذبات میرے اندر ہی دبنے لگے تھے۔ 10 سال کی عمر تک اکلوتا تھا اور میری ابو امی کی ساری توجہ مجھ پر ہی ہوتی تھی۔ پر اچانک ہی ایک دن میری امی کی طبیعت خراب ہوئی اور ابو انہیں ہسپتال لے کر جانے لگے۔ مجھے خالہ کے پاس چھوڑ دیا۔ میں جیسے ہی گھر واپس گیا تو ایک ننھی سی بچی کی آواز نے سارے گھر میں رونق پیدا کی ہوئی تھی۔ سب مجھے مبارکباد دینے لگے تھے کہ میری بہن پیدا ہوئی ہے۔ اس پر مجھے پتہ چلا کہ میں بائی بن گیا ہوں۔ مجھے اس وقت کافی حیرانی ہوئی۔ کتنے عرصے بعد میں بائی بنا ہوں۔ میں نے اسے دیکھا تو وہ کافی خوبصورت تھی اور بالکل چھوٹی سی گڑیا تھی۔ اس کا نام نمرہ رکھا گیا تھا، جو کہ سب کو پسند تھا۔ آہستہ آہستہ میں نمرہ کے ساتھ بہت اٹیچ ہونے لگا تھا، کیونکہ میں سارا دن گھر میں ہی رہتا تھا اور نمرہ کے ساتھ کھیلتا تھا۔ وہ بھی مجھ سے کافی پیار کرتی تھی۔ میں اس کی ہر چیز کا خیال رکھتا تھا۔ اس کے کپڑے، جوتے اور ساری چیزیں میری پسند کی ہوتی تھی۔ میں نے اپنی زندگی میں کبھی بھی نہیں سوچا تھا کہ میری بہن سے اس پیار کی نوعیت بدل بھی سکتی ہے اور میں اس کے بارے میں کسی دوسری طرح بھی سوچ سکتا ہوں۔ نمرہ جیسے ہی 7ویں کلاس میں پہنچی تو اس کی حرکتیں بالکل ویسے ہی بچوں والی تھی، پر اس کے اندر کافی تبدیلی آنے لگی تھی۔ مجھے اب ایسا لگتا تھا کہ ایک کچی کلی اب پکنے والی ہے۔ اس کی ہر چیز اب بننے لگی تھی، پر اسے اس بات کی فکر نہیں تھی، کیونکہ وہ اس چیز سے بے پرواہ تھی۔ روز میرے ساتھ کھیلتی تھی۔ میں اس کی شرارتوں کی وجہ سے اس کے ساتھ کھیلنے پر تیار ہو جاتا۔ امی بھی اسے بالکل منع نہیں کرتی تھی۔ میں جان گیا تھا کہ اسے ابھی کسی بات کا نہیں پتہ کہ لڑکیاں ایک عمر کے بعد بڑی ہو جاتی ہیں۔ ایسے ہی 2 سال اور گزر گئے۔ اب نمرہ بالکل جوان ہو گئی تھی۔ مجھے کافی حیرانی ہوتی تھی۔ اس کی جوانی دیکھ کر میں خود بخود مدہوش ہو جاتا تھا، پر دل میں خیال آتا تھا کہ وہ میری چھوٹی بہن ہے۔ ایسے خیال کو مجھے دل سے نکال دینا چاہیے۔ میں نے خود پر قابو پانا شروع کر دیا، لیکن یہ سب میرے لیے کافی مشکل ہو جاتا۔ وہ مجھ سے اتنی اٹیچ ہو گئی تھی کہ ابھی میری گود میں آ کر بیٹھ جاتی تھی۔ ایسا کرنے سے میرے دبے ہوئے جذبات بالکل ابھرنے لگتے تھے۔ وہ جیسے ہی گود میں بیٹھتی تو اس کے لمحات مجھے کافی محسوس ہوتے تھے۔ اس کی وجہ شاید اس کے کپڑے تھے، جو ابھی بھی چھوٹے ہی تھے۔ اس وجہ سے میں خود کو سکون دیتا تھا۔ کچھ دیر کے بعد واپس چلی جاتی۔ میں فوراً ہی بے چین ہو جاتا اور اندر ہی اندر سوچنے لگتا تھا کہ کاش وہ پل اور میرے ساتھ رک جاتی۔ امی کو اگر میرے اس ارادے کا پتہ چلتا تو وہ اسے کبھی بھی میرے پاس نہ آنے دیتی۔ اس لیے امی کے سامنے میں نے کبھی بھی گود میں بیٹھنے نہ دیا۔ کچھ دنوں بعد اس کی ایک دوست ہمارے گھر آئی۔ جب وہ دونوں ایک دوسرے کے ساتھ کھیلنے لگی تھی، میں اپنے روم میں بیٹھا تھا، پر روم کی کھڑکی سے دونوں کو کھیلتے دیکھ رہا تھا۔ اس کی دوست اتنی پرکشش نہ تھی جتنی نمرہ تھی۔ میں کھیل کے دوران نمرہ کو ہی دیکھ رہا تھا اور وہ بھی اچھلتی تھی، تو اس کے اچھلنے پر اس کا سامان دیکھ کر میرا دل بھی اچھلنے لگتا تھا اور وہ سما مجھے کافی اچھا لگتا تھا۔ دل کرتا تھا کہ میں بھی ان کے ساتھ شامل ہو جاؤں۔ میں نے اپنے جذبات کو دبانا چھوڑ دیا۔ اب جب بھی نمرہ میرے پاس میرے روم میں آتی تو پیار سے میں اسے چھو لیتا تھا۔ اسے کبھی محسوس نہیں ہوتا کہ میرا اور وہ انداز کیسا ہے۔ ایک دفعہ نمرہ نے گھر والوں سے ضد کرنا شروع کر دی کہ اسے ایک موبائل چاہیے۔ وہ جو بھی مانگتی تھی امی ابو اسے لا کر دیتے تھے، اور اس بار اس نے ضد کافی عجیب تھی۔ امی ابو نے نمرہ کو سمجھایا کہ اس کی عمر ابھی چھوٹی ہے، وہ بچی ہے، اس لیے کچھ دیر بعد اسے اچھا سا موبائل دے دیں گے۔ پر نمرہ اداس ہو گئی تھی۔ مجھے اس کی یہ اداسی دیکھی نہیں جا رہی تھی، اس لیے میں نے ارادہ کر لیا کہ نمرہ کی اس خواہش کو پورا کروں گا۔ ایک رات نمرہ کو میں نے اپنے روم میں بلایا تھا۔ وہ جیسے ہی میرے روم میں آئی تو نمرہ کو کہہ دیا کہ میں اسے اپنا موبائل استعمال کرنے دوں گا۔ وہ خوشی سے ناچنے لگی تھی اور اسے مجھ پر اتنا پیار آیا کہ وہ میرے ساتھ آ کر لگ گئی۔ مجھے کافی سکون ملنے لگا تھا۔ میرا دل کر رہا تھا کہ ہم دونوں مزید کچھ پل ایسے ایک دوسرے کے ساتھ رہیں، اور وہ الگ ہو گئی اور مجھ سے میرا موبائل مانگنے لگی تھی۔ میں نے نمرہ کے سامنے ایک شرط رکھی تھی کہ اگر وہ میرے روم میں ہی رہ کر موبائل استعمال کرے گی تو ہی اسے اجازت دوں گا۔ وہ میری بات مان چکی تھی۔ اب روز رات 11 بجے سے امی ابو سو جاتے تو نمرہ میرے روم میں آ جاتی تھی۔ اسے اپنا موبائل بھی دے دیتا تھا۔ وہ کافی خوش ہو جاتی تھی اور میرے ساتھ والی جگہ پر لیٹ کر موبائل استعمال کرتی تھی۔
میں اسے اپنے پاس لیٹے دیکھتا رہتا تھا۔ وہ اس انداز سے لیٹتی تھی کہ اس کی خد و خال نمایاں تھے۔ وہ مجھے دکھائی دیتے تھے۔ میری آنکھیں وہ نظارہ دیکھ کر سکون محسوس کرتی تھی۔ میں بہانے سے آنکھیں بند کر لیتا تھا اور نمرا کو یہی لگتا تھا کہ میں سو گیا ہوں، جبکہ میں یہ جان کر حرکت کرتا تھا۔ نمرا یہی سمجھتی تھی کہ میں نیند میں یہ سب کر رہا ہوں۔ اس نے مجھے کبھی بھی روکا نہ تھا۔ اس طرح مجھے نمرا کو سکون کرنے کا بہانہ مل جاتا تھا۔ اب یہ روز کا معمول تھا۔ کبھی اپنا بازو نمرا کے اوپر رکھ دیتا تھا تو کہ اس کی نرمناہٹ کو محسوس کرنے لگتا تھا۔ میرا بس نہیں چلتا تھا کہ اس وقت اپنے بے چین دل کو سکون دلا دوں اور اسے اس چیز سے ملوا لوں جس کا وہ طلبگار ہے۔ اور پھر خیال آتا تھا کہ ایسا کرنا کافی غلط ہے۔ نمرا ایک پاک لڑکی ہے، اسے ایسی باتوں کا بالکل نہیں پتہ۔ میں یہ حرکت کر کے اس کی معصومیت نہیں چھین سکتا ہوں۔ میں نے سوچ لیا تھا کہ اس چھوٹی موٹی حرکتوں سے خود کو سکون دیا کروں گا، پر میں کہاں جانتا تھا اس چھوٹی بہن کو اتنا معصوم سمجھ رہا تھا۔ وہ اتنی تیز نکلی کہ 2 ماہ بعد کی بات ہے جب اچانک میرے موبائل پر اس کا میسیج آیا۔ وہ شاید کوئی لڑکا تھا۔ جیسے ہی اس کا میسیج پڑھا تو میسیج نمرا کے لیے تھا۔ اس نے نمرا سے اس کی تصویر مانگی تھی کہ سب میسیج پڑھ کر میری روح فنا ہو۔ میری بہن اس وقت میں انوالا تھی۔ اس وقت مجھے کافی غصہ آیا تھا کہ وہ اس لڑکے سے یہ والی باتیں کرتی ہے کہ اب وہ لڑکا اس سے ویسی تصویریں مانگ رہا تھا۔ نمرا تصویریں میرے موبائل پر بنانے والی تھی۔ یہ سن کر میں چپ رہا تاکہ میں بھی اس کی تصویر میں نمرا کو دیکھ سکوں۔ نمرا نے ایک رات واش روم کا بہانہ بنایا اور اپنے ساتھ میرا موبائل بھی لے گئی تھی۔ میں جانتا تھا کہ وہ کیا کام کرنے والی ہے۔ کچھ دیر بعد واپس آ گئی تھی۔ اس نے اپنی طرف سے تصویر ڈیلیٹ کر دی تھی، پر میں نے اپنے موبائل کے لیے ایک فولڈر میں وہ تصویر دیکھی۔ جیسے ہی میں نے نمرا کو وہ خوبصورتی دیکھی تو میرے ہوش اڑ گئے تھے۔ نمرا پری لگ رہی تھی۔ میری نیت فوراً ہی بدلنے لگی تھی اور سوچ لیا تھا کہ اس لڑکے سے پہلے ہی نمرا کے پاس جاؤں گا اور اپنا مقصد پورا کروں گا۔ نمرا روز اس لڑکے سے بات کرتی تھی اور میں یہ دیکھ کر جلتا رہتا تھا۔ ایک دن فیصلہ کر لیا کہ نمرا کو اب اس لڑکے سے کبھی بھی بات نہیں کرنے دوں گا۔ ایک رات نمرا کو میں نے بلایا اور نمرا سے پوچھا کہ وہ کس سے بات کر رہی تھی اور مجھ سے جھوٹ بولنے لگی۔ جب میں نے نمرا کو بتایا کہ میں نے اپنے موبائل میں اس کی کیسی تصویریں دیکھی ہیں تو اس کا رنگ اٹھ گیا تھا اور اب رونے لگی تھی کہ میں یہ بات کس سے نہیں کروں۔ میں نے اسے وعدہ کیا لیکن بدلے میں اسے کچھ مانگا تھا کہ وہ ایک گیم میں میرا ساتھ دے گا۔ وہ کافی حیران ہوئی اور مجھ سے پوچھنے لگی کہ میں کیسی گیم کھیلنے والا ہوں۔ میں نے اسے کہا کہ وہ اب کل رات کو میرے پاس آئے اور وہ میری بات مان گئی تھی۔ میں بھی کافی خوش ہو گیا تھا کہ نمرا میری ہر بات ماننے والی ہے۔ اب میں اسے کچھ بھی کروا لوں گا۔ جیسے ہی وہ رات آئی تو نمرا میرے پاس آ گئی تھی۔ میں نے جلدی سے اپنے پاس بلایا۔ میری اس حرکت پر وہ حیران رہ گئی تھی۔ میں نے اسے کہہ دیا تھا کہ ڈرنے کی بالکل بھی ضرورت نہیں ہے کیونکہ میں پہلے سے تصویر میں اسے دیکھ چکا ہوں، اور وہ بھی مان گئی تھی اور اب میرا ساتھ دینے لگی تھی۔ میں اسے دیکھ کر اپنے ہوش گم کر بیٹھا تھا اور اس کے ساتھ وہ گیم کھیلنے لگا جو میرا سب سے بڑا ارمان تھا۔ نمرا پہلے تو کافی ڈرنے لگی تھی، لیکن جیسے ہی میں نے اسے خوشیاں دی اسے بھی خوشیوں کی عادت ہو گئی تھی۔ لیکن مجھے محتاط بھی رہتا تھا کہ میں نے اسے جلدی ہی واپس بھیج دیا تھا اور کہہ دیا تھا کہ اس بات کا وہ کسی سے ذکر نہیں کرے گی، اور میری بات مان گئی تھی۔ اس نے اس لڑکے سے بات کرنا چھوڑ دیا تھا